بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 40 دن نمرود کی آگ میں رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے وہ شادی کر لے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے کئی ملکوں کے بادشاہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ لوگوں کا رش دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی دور سے چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور شہزادی نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوستو، وہ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بارہا سمجھایا کہ اس سے نکاح نہ کرو، یہ غریب ہے، اس کے پاس جا کر تمہیں انتہائی غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے رشتے کے لیے اتنے سارے بادشاہوں کے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ لیکن بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دھن دولت اپنی بیٹی کو دیکھ کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں اسی وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد کسی بھی بادشاہ کا اصل نام فرعون نہیں تھا، جبکہ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امرتی القیس وہاں کا بادشاہ فرعون تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور اعلیٰ درجے کا زانی ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہن کا تو زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف میل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے اس مال کا محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنی فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے محافظ سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت تو پہلے ہی خراب تھی، لیکن اب حضرت سارہ کو دیکھ کر اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ چنانچہ اس ملعون کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون اپنی خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ سارہ بے شمار اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔
اگرچہ آپ شادی سے پہلے بہت مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب برداشت کیے اور اس نے ہمیں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اس وقت اللہ پاک کا عذاب شروع ہوا، اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھر تھر کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری اور تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباری کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت سارہ سے متاثر ہو کر حضرت سارہ سے کہا کہ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری بیٹی کو بطور کنیز اپنے ساتھ رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گی، جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ چنانچہ فرعون نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر فرعون نے سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرہ سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جب آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے سے تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ نے تیرا دکھ سن لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے پیدا ہونے والے بچے کا نام اللہ کے حکم سے اسماعیل رکھا۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے۔ جب بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کے سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کے بستی ہیبرون میں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ماؤں، بہنوں اور بیوی کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ ہمیں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم سکت نہیں رکھتے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔